اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں طلبہ تنظیمیں نہیں ہونی چاہیے۔ شاید یہ لوگ چاہتے ہی یہ ہیں کہ اس ملک میں طلباء کا یوں ہی استحصال ہو، ان کے حقوق پامال ہو، اور جو بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے آئے وہ نہ صرف ان تعلیمی اداروں کے معیار پر صبر شکر کر کے بیٹھا رہے، بلکہ اس UET لاہور کی جانب سے جاری کیے گئے اس تازہ ترین نوٹیفیکیشن کے مطابق تو اس کی جان کی ذمہ داری بھی اس کی اپنی ہے، ادارہ ہاذا ذمہ دار نہ ہوگا۔ جی ہاں، اس نوٹیفیکیشن میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ جو طلباء ہمارے دیے گئے شیڈیول کے مطابق جامعہ میں کلاسز لیں گے وہ اپنی صحت کے ذمہ دار خود ہوں گے اور یونیورسٹی اس سلسلے میں کسی قسم کے دباؤ کے تحت نہیں ہوگی۔ یونیورسٹی کی جانب سے اعلان کردہ شیڈیول میں کہا گیا ہے کہ وزارت برائے اعلیٰ تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ کی ہدایات کی روشنی میں یونیورسٹی کے تمام محکموں کے سربراہان، ڈائریکٹر برائے امور طلباء، سینئر وارڈن اور وائس چانسلر کے ہونے والے ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ طلباء سمر سیمسٹر کی کلاسز 3 اگست سے 4 ستمبر کے درمیان بغیر ہاسٹل کی سہولت کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کی مرحلہ وار شیڈیول پر واپسی کی پالیسی کے تحت انڈر گریجویٹ سٹڈیز کے طلباء اور MSc اور MPhil کے طلباء کے لیے یہ شیڈیول جاری کیا گیا ہے۔ اس میں سمجھ نہ آنے والی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کی جانب سے کسی بھی قسم کی ذمہ داری نہ لیے جانے کی کیا منطق ہے؟ طلباء کو ہدایات پر عمل کروانا ہر صورت میں یونیورسٹی ہی کی ذمہ داری ہے، اور اگر ان میں سے کسی بھی طالب علم کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری طالب علم پر کیسے ڈالی جا سکتی ہے، جبکہ طلباء کو اس فیصلے میں کہیں شامل ہی نہیں کیا گیا؟ ایک طرف تو یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ یہ طلباء وزارت کے حکم پر یونیورسٹی میں آ کر کلاسز لینا شروع کر دیں، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ طلباء اپنی ذمہ داری پر کلاسز لیں۔ کیا یہ صاف صاف اپنی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچنا نہیں؟ اگر یونیورسٹی کو یہ خدشہ ہے کہ طلباء کورونا وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں اور ان کو یہ معلوم بھی ہے کہ یہ ان کی حفاظت کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر ہی نہیں سکتے، تو پھر یہ فیصلہ کیوں لیا گیا؟ انتظامیہ نے خود سے ہی یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ طلباء کورونا وائرس سے اب اتنا خطرہ نہیں محسوس کرتے کہ وہ مزید عرصہ گھر بیٹھ کر کلاسز لیں؟ نہ تو طلباء کی کوئی یونین موجود ہے اور نہ ہی ان کے کسی بھی نمائندے سے اس موضوع پر کوئی بات چیت کی گئی، لیکن ذمہ داری طلباء پر ڈال دی گئی ہے۔ یہ سوال بھی یہاں اہم ہے کہ یونیورسٹی کے ڈائریکٹرز برائے امور طلباء وہاں پر کس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ جب وہ ملازمت یونیورسٹی کی کرتے ہیں تو نمائندگی بھی یقیناً اسی کے مفادات کی کریں گے۔ جن افراد کی اجلاس میں شرکت کے حوالے سے نوٹیفیکیشن میں اعلان کیا گیا ہے، ان میں سے کسی نے وزارت کو یہ سوال کیوں نہیں بھیجا کہ اگر کسی طالب علم کو کورونا وائرس ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لاک ڈاؤن ہوئے 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن ہماری یونیورسٹیاں نہ تو آن لائن تعلیم کے نظام کو بہتر بنا سکیں اور نہ ہی HEC یہ یقینی بنا سکی کہ طلباء کو آن لائن کلاسز کی سہولت تمام جامعات یقینی بنا سکیں۔ جن علاقوں میں انٹرنیٹ سہولت موجود نہیں وہاں کی تو بات ہی چھوڑیے، جہاں یہ سہولت موجود بھی ہے وہاں بھی نہ تو بہتر CMS بنانے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی معیار تعلیم کو ملحوظ رکھا گیا۔ اور تو اور پروفیسر پرویز ہود بھوئے نے اپنی یونیورسٹی کے اندر اس حوالے سے آواز اٹھائی تو انتظامیہ نے ان کے خلاف ہی محاذ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے ڈان میں ایک مضمون کیا لکھ دیا، ان کی برسوں کی محنت شاقہ پر پانی پھیرتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ان کی تعلیمی قابلیت ایسی نہیں کہ ان کو مزید کام جاری رکھنے دیا جائے، اور چونکہ ان کی عمر زیادہ ہے لہٰذا یونیورسٹی ان کو صفائی کا موقع بھی نہیں دے گی۔ اور یہ کسی عام گلی محلے کے کالج یا کسی سرکاری یونیورسٹی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پاکستان کی مہنگی ترین پرائیویٹ یونیورسٹیز میں سے ایک FC کالج لاہور کی بات ہو رہی ہے۔ سوال پھر یہی ہے کہ طلباء کے حقوق کے لیے آواز اٹھا کون رہا ہے؟ ایسے اساتذہ جو ان کے حقوق سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں تو نوکریوں سے فارغ کیا جاتا ہے۔ زیر بحث نوٹیفیکیشن کو بھی امار علی جان ہی منظر عام پر لائے ہیں، جنہیں حال ہی میں FC کالج کی طرف سے نوکری سے برخاست کیا گیا ہے۔ جب تک طلباء تنظیمیں جامعات کے سامنے یہ سوالات اٹھانے کے لیے موجود نہیں ہوں گی، طلباء کا استحصال یوں ہی جاری رہے گا۔ حکومت نے طلباء یونینز کی بحالی کا وعدہ کیا تھا، اس پر اپوزیشن بھی متفق تھی، تو پھر اب آخر اس میں کیا امر مانے ہیں؟ گراس روٹ سے اٹھنے والی ایسی سیاسی قیادت جو اپنے حقوق سے آگاہی رکھتی ہو پاکستان میں جمہوریت کی آبیاری کے لیے ناگزیر ہے۔ ہم کب تک اس حقیقی جمہوریت کے ثمرات سے بے پہرا گملوں میں لگائے گئے سیاسی لیڈران کی بنائی پالیسیوں پر چلتے رہیں؟ ریاست کو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔